فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر سونا ضبط کیا گیا جو غیر مجاز لایا گیا تھا۔ 3 علیحدہ معاملات میں 99.57 لاکھ روپے مالیت کے 1633 گرام سونے کو ضبط کر لیا گیا۔ کسٹمز حکام نے کہا کہ راس الخیمہ سے حیدرآباد پہنچے 3 مسافرین کے پاس سے یہ زرد دھات ضبط کی گئی۔ یہ سونا انہوں نے لگیج میں چھپا کر لایا گیا تھا جسے ضبط کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران جنوبی ہند کے اس بڑے ایئرپورٹ پر سونے کی اسمگلنگ کے واقعات کو کسٹم کے حکام کی چوکسی کے سبب ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی گوشہ محل ٹی راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاست کرنے اقدامات کا آغاز کر چکی ہیں اور آئندہ ماہ معطلی کو برخاست کرنے کا امکان ہے۔ میڈیا کے مطابق پارٹی امور نگران سنیل بنسل نے مرکزی قیادت کو روانہ رپورٹ میں کہا کہ راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاست کر کے انہیں گوشہ محل سے ہی امیدوار بنایا جانا چاہیے اور ایسا نہ کرنے پر پارٹی ہندوتوا نظریے کے متعلق عوام میں امیج کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راجہ سنگھ نے سال گزشتہ ویڈیو میں شان رسالت میں گستاخی کی تھی جس پر غیور نوجوانوں نے احتجاج کیا تھا اور پولیس نے راجہ سنگھ کو گرفتار کر کے پی ڈی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیا تھا اور بی جے پی نے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر کے پارٹی سے معطل کیا تھا۔ اس سلسلے میں مزید اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی بی جے پی نے راجہ سنگھ کو دور رکھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سنیل بنسل اور دیگر قائدین نے پارٹی تعدیبی کمیٹی کو راجہ سنگھ کی معطلی پر رپورٹ روانہ کی ہے اور اس معطلی کو برخاست کرنے کے اقدامات کی خواہش کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ کو جے پی نڈا کو پیش کیا جائے گا اور نڈا راجہ سنگھ کی معطلی کو برخاست کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے نظام انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس نیمز کے ڈائریکٹر بیرپا نے بتایا ہے کہ ہاسپٹل میں چھوٹے بچوں کے دل کا مفت آپریشن کرنے کے لیے کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چارلس ہارٹ ہیروز چیریٹی کے نام سے آپریشنز کے لیے 24 ستمبر اتوار سے 30 ستمبر تک ہاسپٹل کے ملینیم بلاک میں خصوصی کیمپ لگایا جا رہا ہے۔ دل کی بیماری اور دل سے متعلق امراض کا علاج شیرخوار بچوں سے لے کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ نیمز کارڈیوتھراپک تھوراسک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ امریشور راؤ اور نیلوفر اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ برطانوی ڈاکٹر رمنا ڈیناپونی نے قیادت میں 10 رکنی میڈیکل ٹیم نے حصہ لے رہی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک فون نمبر 234892 پر رابطہ کریں گے۔ حکومت کی جانب سے مسلم حجاموں اور دھوبیوں کو ماہانہ 250 یونٹ مفت برقی کی سربراہی کے فیصلے سے حیدرآباد میں موجود بیشتر مسلم حجاموں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ شمالی ہند سے حیدرآباد پہنچ کر فیشنیبل ہیئر کٹنگ کی دکانات کھول کر روزانہ ہزاروں روپے کا کاروبار کیا جا رہا ہے اور بلدیہ سے لائسنس کے حصول کے بغیر ہی خواتین کی طرح مردوں کے مینس بیوٹی پارلرز قائم کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں مسلم حجاموں سے متعلق سروے سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جب سے شمالی ہند بالخصوص دہلی، بہار اور اتر پردیش کے حجاموں نے حیدرآباد کا رخ کیا اس وقت سے نوجوان نسل کے ہیئر کٹنگ اخراجات ماہانہ ہزاروں روپے ہو چکے ہیں اور بے روزگار نوجوان فیشنیبل ہیئر کٹنگ اور دیگر بیوٹی ٹپس کے لیے والدین پر ہزاروں روپے کا بوجھ عائد کر رہے ہیں۔ اسلام میں اگرچہ فیشنیبل ہیئر کٹنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن افسوس کہ SSC کے طلبہ سے لے کر 30 سال کے نوجوان اس لعنت میں بری طرح گرفتار ہے اور ہر دوسرا نوجوان غیر شرعی ہیئر کٹنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دینی اداروں کی جانب سے فتوے جاری کیے گئے اور علماء و مشائخین نے عام جلسوں میں اصلاح معاشرہ کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سروے میں جو دلچسپ انکشاف ہوا ہے اس کے مطابق مینس بیوٹی پارلرز میں کم سے کم 500 روپے ہیئر کٹنگ اور شیونگ کا بل ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بیوٹی ٹپس کی انجام دہی پر 1,500 تا 2,000 روپے بھی وصول کیے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اپنے پسندیدہ ہیئر کٹنگ سیلون سے رجوع ہوتا ہے اور ماہانہ ہیئر کٹنگ پر اخراجات 5,000 روپے سے زائد ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر دعوتوں کے
علاوہ برتھ ڈے اور دیگر پارٹیوں میں جانے سے قبل بھی نوجوان پارلر سے رجوع ہوتے ہیں اور اس طرح ہزاروں روپے صرف اپنی خوبصورت پیش کرنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں خواتین کے بیوٹی پارلرز کے مقابلے مینس پارلرز کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خود کو خوبصورت بنانے کا یہ شوق والدین پر اضافی بوجھ بن چکا ہے اور ایسے بے روزگار نوجوان جو اخراجات کی تکمیل نہیں کر سکتے وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے سرقہ اور لوٹ مار جیسے جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں موبائل فون اور خواتین کے زیورات چھیننے کے علاوہ بسوں اور شادیوں اور جلوس سے جنازہ میں سرقے کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور ان میں زیادہ تر 15 سے 25 سال عمر کے نوجوان ملوث پائے گئے ہیں۔ پاکستان کی نگران حکومت کے وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان سمیت تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن جموں و کشمیر کا مسئلہ نئی دہلی کے ساتھ امن کے لیے کلیدی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے نئی دہلی کے ایک طرفہ اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کاکڑ نے کہا کہ ہندوستان نے خطے میں 900,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کاکڑ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جموں و کشمیر کے بارے میں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم کاکڑ نے زور دے کر کہا کہ تمام دہشت گردوں کا بلا امتیاز مقابلہ کیا جانا چاہیے، جس میں ہندو قوم پرستی پر مبنی ہندوتوا تحریک سے متاثر دائیں بازو اور فاسسٹ گروہوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرے کو بھی شامل ہے، جس سے ہندوستان میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف نسل کشی کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے کامیاب اجلاس منعقد کروانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سعودی عرب ہمیشہ سے روہنگیا کا حامی و مددگار رہا ہے۔ مملکت کے ایک ذمہ دار کا حالیہ بیان اس بات کی توثیق کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان امدادی مرکز کے نگران ڈاکٹر عبداللہ العربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں روہنگیا پناہ گزینوں کی صحت، تعلیم اور دیگر ضروریات کے حوالے سے 43 منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا۔ خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ڈاکٹر عربیہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں منعقدہ 78ویں اجلاس میں شرکت کی، جس میں روہنگیا اقلیتی بحران کے حوالے سے اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اجلاس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر الربیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مملکت نے ہمیشہ روہنگیا اقلیت کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے حوالے سے عالمی برادری کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تنازع کے آغاز سے مملکت نے 2,60,000 پناہ گزینوں کی صحت عامہ و دیگر حوالے سے دیکھ بھال کی ہے۔ پناہ گزینوں کے بچوں کی تعلیم کی مدد کے لیے 2.25 ارب امریکی ڈالر مہیا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں مملکت نے گزشتہ برسوں میں بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے 43 منصوبوں میں 186 ملین ڈالر کی امداد کی، جو ان پناہ گزینوں کی صحت، تعلیم اور دیگر ہنگامی امداد سے متعلق تھے۔ انہوں نے مزید کہا 43 منصوبوں میں سے شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے 25 منصوبوں پر عمل کیا گیا، جس کے لیے 25 ملین ڈالر خرچ کیے گئے۔ مرکز کی جانب سے مزید منصوبوں پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مملکت عالمی برادری کے ساتھ مل کر روہنگیا کی امداد کی جا رہی ہے اور جاری رکھے گا تاکہ وہ اپنے وطن میں سکون و آرام اور احترام کے ساتھ زندگی گزارے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں اسلحہ کے تشدد کو روکنے اور حملوں کے متاثرین کی مدد کے لیے پہلی وفاقی یونٹ باضابطہ طور پر قائم کی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو مسلح حملوں کی روک تھام اور حملوں کے متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے گن وائلنس پریونشن کے دفتر کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے ان کے ملک میں سال کے آغاز سے اب تک 500 سے زیادہ بڑے پیمانے پر فائرنگ ہو چکی ہیں اور ان واقعات میں 30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بائیڈن نے ان حملوں کو ایک سمندری طوفان جس نے معاشرے کو تباہ کر دیا قرار دیا۔ نئے یونٹ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پچھلے سال اپنائے گئے گن سیفٹی قانون اور اسلحہ کے تشدد کی روک تھام کے فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ یہ یونٹ ریاستوں میں بڑے پیمانے پر فائرنگ اور بندوق کے تشدد کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے لیے ریاستی تعاون کو مربوط کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے۔
अमेरिका में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के डॉक्टर्स ने एक बार फिर इंसानी जिस्म में खंजीर के दिल की पैवंदकारी का ऑपरेशन किया। 58 साल शख्स जिसे मौत का खतरा था, उसकी जान बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर कल्ब तब्दील करने का फैसला किया गया। उस शख्स को खंजीर का दिल लगाया गया। ऑपरेशन के 2 रोज बाद डॉक्टर्स के मुताबिक वो शख्स जिसका ऑपरेशन किया गया था सेहतमंद बताया गया है। मरीज कुर्सी पर बैठ रहा है। आने वाले चंद हफ्ते इस मरीज के लिए इंतहाई अहम बताए गए हैं। मरीज की इस वक्त जो कैफियत से देखते हुए डॉक्टर्स भी हैरतज़दा हैं, क्योंकि वो रूबा सेहत हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट फेल होने की वजह से रवायती तरीके से कल्ब की तब्दीली मुमकिन नहीं थी, जिसकी वजह से खंजीर का दिल इस इंसान के जिस्म में लगाया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टीम ने दुनिया में पहली मर्तबा एक इंसान के जिस्म में खंजीर का दिल लगाया था। डेविड नामी शख्स का ये ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन इलाज के 2 माह बाद उसकी मौत हो गई थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।